بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطر سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 دسمبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا کی پرورش کے حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے اس بات سے انکار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے دیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ مکہ میں آئندہ سال عمرے کو آئیں گے اور 3 دن تک ٹھہریں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو جس طرح کہ لکھا ہے کہ یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، مکہ والے کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ روکتے، بلکہ یہاں تو تم محمد بن عبداللہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی نے کہا، ہرگز نہیں مٹانا، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا کاغذ لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لکھا، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد بن عبداللہ نے ٹھہرائیں، مکہ میں کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے جو نیاموں میں ہوں گی، اور مکہ والوں میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے اگرچہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے اگر وہ مکہ میں ٹھہرنا چاہے۔ خیر، جب معاہدے کے مطابق آپ آئندہ سال مکہ میں داخل ہوئے اور مدت ختم ہو گئی تو قریش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مقررہ مدت گزر چکی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کے پیچھے آئی جو پکار رہی تھی کہ اے چچا، اے چچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر اسے لے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ علیہ السلام سے کہا اپنے چچا کی بیٹی کو لے لیں۔ انہوں نے اس کو سوار کر لیا۔ اب علی، زید اور جعفر حمزہ کی لڑکی کی بابت جھگڑنے لگے۔ علی کہنے لگے کہ میں نے اس کو لیا ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے، اور جعفر نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اور زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہے اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں ہے، اور علی سے کہا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، اور جعفر سے کہا تم صورت اور سیرت میں مجھ سے ملتے جلتے ہو، اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور دوست ہو۔ علی نے کہا کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے حوالہ سے روز العنف کی کیا روایت بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق روز العنف میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق کے علاوہ بعض نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق ایک بات کا اضافہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر غصہ غالب آ گیا اور میں نے کہہ دیا، یعنی وہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اپنی لونڈی کے کہنے پر کہہ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں،
بعد میں مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے آباء و اجداد اور قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اس عظیم معاملے کے متعلق شکوک و شبہات میں اس طرح رات گزاری کہ لمحہ بھر سو نہ پایا۔ پھر میں خانہ کعبہ کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ گزاری کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شکوک و شبہات دور کر دے۔ میں نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا اور میرا دل یقین سے بھر گیا۔ پھر صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تمام حالت بیان کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثبات قدم بخشے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے غزوہ بدر میں رؤسائے قریش کی بے چینی اور مبازرت کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب فرمایا، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ اب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں، مگر قدرت الہی کا عجیب تماشا ہے کہ اس وقت لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے 2 گنا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے کفار مرعوب ہوئے جاتے تھے، اور دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتا تھا، جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے دل بڑے ہوئے تھے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ پتہ لگ جاوے تاکہ وہ چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے سکیں۔ اس کے لیے رؤسا قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھے کہ اس کی تعداد کتنی ہے اور آیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو مخفی نہیں۔ چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کا ایک چکر کاٹا، مگر اسے مسلمانوں کی شکل و صورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی بے پرواہی نظر آئی کہ وہ سخت مرعوب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آئی، لیکن اے معاشر قریش، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا اونٹنیوں کی کجاؤں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور یثرب کی سانڈنیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ سراقہ جو ان کا ضامن بن کر آیا تھا کچھ ایسا مرعوب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا، اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔ حکیم بن حزام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عتبہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر عمر و حضرمی کا بدلہ ہی چاہتے ہو، وہ تمہارا حلیف تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ؟ اس میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نیک نامی رہے گی۔ عتبہ کو جو خود گھبرایا ہوا تھا اور کیا چاہیے تھا، جھٹ بولا، ہاں ہاں میں راضی ہوں۔ اور پھر حکیم، دیکھو تو یہ مسلمان اور ہم آخر آپس میں رشتہ دار ہی تو ہیں، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر؟ تم ایسا کرو کہ ابھی ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ تجویز پیش کرو۔ اور ادھر عتبہ نے خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نپٹتا رہے، جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور پھر تم دیکھو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خواہ تم مجھے بزدل کہو، حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں،
مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کو دیکھا تو فرمایا اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ضرور ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہو۔ لیکن جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت بھلا ایسی باتوں میں کب آنے والا تھا، چھٹتے ہی بولا اچھا اب عتبہ کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگے ہیں۔ اور پھر اس نے عمرو حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ تم نے سنا تمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا، ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے، ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے۔ اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے شعلے بلند کر دیے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دہکنے لگ گئی۔ ابو جہل کے طانے نے عتبہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس غصہ میں بھرا ہوا وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے لڑکے ولید کو ساتھ لے کر لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لیے مبارز طلبی کی۔ چند انصار ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنے لگے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو۔ یہ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی رشتہ دار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خطرہ کی جگہ پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب آگے بڑھیں۔ دوسری طرف عتبہ وغیرہ نے بھی انصار کو دیکھ کر آواز دی کہ ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں، ہماری ٹکر کے ہمارے سامنے آئیں۔ چنانچہ حمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے روح شناسی ہوئی، پھر عبیدہ بن مطلب ولید کے مقابل پر ہوئے اور حمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے۔ حمزہ اور علی نے تو ایک دو واروں میں ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن عبیدہ اور ولید میں دو چار اچھی ضربیں ہوئیں اور بالآخر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کاری زخم کھا کر گرے، جس پر حمزہ اور علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا تو خاتمہ کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے، مگر عبیدہ اس صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستہ میں انتقال کیا۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بابت اونٹنیوں کے کوہان چیرنے کا کیا واقعہ بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت میں ملی اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ ایک دن ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹھ پر اذخر وہ ایک گھاس ہے کہ جسے سونار وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، خوشبودار گھاس ہے، رکھ کر بیچنے لے جاؤں گا۔ بنی قینقاع کا ایک سونار بھی میرے ساتھ تھا۔ اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ عنہا جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے، ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع پڑھا کہ ہاں اے حمزہ اٹھو فربا جوان اونٹنیوں کی طرف بڑھو، حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان چیر دیے، ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کیا کوہان کا گوشت بھی کاٹ لیا؟
اس نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان بھی کاٹ لیے اور انہیں لے گئے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، نشہ کی حالت میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسی حالت میں بہتر ہے کہ اس سے بات نہ کی جائے، لیکن بعد میں بہرحال دیکھ لیں کہ جب شراب کی حرمت ہو گئی تو پھر اس کے نزدیک بھی یہ لوگ نہیں گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا یہ معیار تھا کہ فوری طور پر مٹکے توڑ دیے۔